السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، یہ موقع فراہم کیا کہ 30 جولائی 30 ذی الحجہ شام 5 سے 6 بجے تک ماؤں اور بہنوں کے درمیان آن لائن درس کی سعادت حاصل کر سکوں۔ علاوہ دی اس آن لائن درس کے ذمہ داران بہنیں بھی شکریہ کے مستحق ہے، جنہوں نے ہمیں اس درس میں شرکت کی دعوت دی۔ علاوہ ازیں وہ تمام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں مبارکبادی کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس مشغولیت کے دنوں میں اپنا وقت فارغ کیا اور اسلامی سال کے آخری مہینے کے آخری دن کے آخری پہر میں وقت کی اہمیت کے عنوان سے آن لائن درس میں شریک ہیں۔ یقیناً وہ سب کے سب مائیں بہنیں اور بیٹیاں بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن
آج کے اس آن لائن درس میں وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کے عنوان سے کچھ دیر آپ کے درمیان باتیں کی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عام طور سے سال کے کئی نام ہیں، سنہ ہجری ہے تو سنہ عیسوی ہے اور بہت سارے نام ہیں۔ سنہ عیسوی کا آغاز ہوتا ہے جنوری سے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے دسمبر پر، جبکہ سنہ ہجری کا اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے پر اور اس کی شروعات ہوتی ہے محرم الحرام سے۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 30ویں تاریخ ہے اور کل سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا۔ کل اتوار کا دن محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، یعنی 1444واں سال کا آغاز ہوگا۔ سنہ ہجری کے اعتبار سے 1443واں سال کا اختتام آج ہو رہا ہے اور کل 1444واں سال کا آغاز ہوگا اور اس کی شروعات ہوگی۔ سال کس طرح گزر گیا، ہمیں اس سلسلے میں کچھ غور و فکر کرنا ہے کہ سال بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتہ کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن اور گھنٹوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے۔ بے برکتی پیدا ہو گئی۔ پہلے لگتا تھا کہ بہت دنوں کے بعد ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرے سال کی شروعات ہوتی ہے، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو سال کی شروعات ہوئی تھی، اس کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اس مناسبت سے ہمیں اپنے سال کے گزرنے کا اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ ہمارا سال کیسے گزرا اور ہم اپنے سال کو کس طرح گزار دے رہے ہیں۔ 1443 ہجری والا سال آج گزرنے کو ہے، کل سے نئے سال کی شروعات ہوگی اور وہ بھی ایک سال کے اندر اندر چلا جائے گا۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت سے اسے روئے زمین پہ اتارا گیا، انسانی آبادی کے تبالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ پوری دنیا میں عورت و مرد پر مشتمل انگنت و لاتعداد انسان پھیلا دیے گئے۔ لوگ آتے رہے اور پھر جاتے رہے۔ ہر انسان کا وقت متعین ہے، آنے کی گھڑی بھی مقرر ہے اور جانے کا وقت بھی متعین ہے۔
آپ نے کسی کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہوگا اور سنیں گے بھی نہیں کہ کوئی انسان آب حیات پی کر ہے وہ کبھی مرے گا ہی نہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پی لی ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، مگر یہ بات بے سر اور بے پیر کی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی باتیں لوگوں میں مشہور و معروف ہے۔ دنیا میں جو آتا ہے، کسی کی عمر مختصر ہوتی ہے، کسی کی عمر درمیانی ہوتی ہے، کسی کی عمر طویل ہوتی ہے، لیکن آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ شروع دور میں لوگوں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی تھی، دنیاوی عمر بڑی ہوتی تھی، ہزار سال کی عمریں ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام، ان کی عمروں سے متعلق جو تفسیری روایت میں اور تاریخ و سوانح حیات کی کتابوں میں ملتا ہے، ہزار سال تک ان کی زندگی رہی۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی زندگی اور اس کی عمر سے متعلق فرمایا، ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ یعنی کوئی انسان زندگی کے 60 بہار دیکھ چکے، اب اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی گھڑی ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ 60 سے 70 کے بیچ میں کبھی بھی انسان جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کوئی ضروری نہیں کہ انسان 60 سال کی عمر کو پوری کر لے تبھی اس کے بعد موت کے بارے میں سوچا جائے گا، نہیں۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، 2-4 دن کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، 2-4 ہفتے کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد موت ہوتی ہے، جوانی اور نوجوانی اور بڑھاپے کی عمر میں موت ہوتی ہے، یا پھر آخر عمر میں تبھی موت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی موت کا اور اس کی زندگی کے بقا کا وقت متعین ہے۔ اس وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری آمد کیوں ہوئی ہے، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ کیا یوں ہی ہماری پیدائش ہو گئی، ماں باپ کے میل ملاپ سے دنیا میں آ گئے اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی ویسے ہی رہے گا اور برباد چلی جائے؟ قرآن مقدس نے بارہا انسان کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ آیات قرآنی سے یہ بات ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانو، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مطلب کیا ہوا؟ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان بیکار پیدا نہیں ہوا ہے، یہ کار آمد مخلوق ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد خاص کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو زندگی اسے عطا کی جا رہی ہے، وہ زندگی سے متعلق ایک متعینہ دن یعنی قیامت میں پرسش بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے ایام کو کیسے گزارے۔ اس مناسبت سے قرآن مجید کا وہ اعلان یاد رکھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو میں نے پیدا صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں آتا ہے یا تو اللہ کی بندگی میں زندگی کو صرف کرتا ہے یا اللہ کی مخالفت میں زندگی کو برباد کرتا ہے، دونوں طرح کے انسان پر موت واقع ہوگی۔ قبر سے دوچار کیے جائیں گے، میدان محشر میں حاضری ہوگی، بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوگی، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اچھے اعمال والے جنت میں، برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں وقت عطا کیا ہے، اس وقت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت بالکل ہی کم ہے، مختصر ٹائم ہے، اس میں بہت سارے کارنامے انجام بھی دینے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، لوگوں سے میل ملاپ کرنے کے لیے ملاقات کی اوقات بھی ہے،
کام کاج کرنے کے لیے وقتوں کی پابندی بھی ہے، عبادات الہی کے لیے کچھ اوقات بھی فارغ کرنے ہیں، جسم اگر تھک جائے تو سونا بھی ضروری ہے، سو کے اٹھے تو ذریعہ معاش کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بھی ضروری ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو دنیاوی مسئلے کو بھی جاننا ہے، آخرت کی کامیابی سرخروئی چاہنا ہے تو آخرت کے لیے بھی ہمیں کچھ کارنامے انجام دینے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس دنیاوی زندگی میں ہمیں کرنی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت ہمارے لیے محدود کر دیا ہے۔ ہم 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم اسی کے اندر محدود ہے۔ جب وقت ہوا تو دنیا میں تشریف لے آئے، جب وقت ہوگا دنیا سے ہم تشریف لے جائیں گے۔ دنیا میں کسی کا آنا ہوتا ہے، کسی کا جانا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لمریز جام ہوتا ہے، کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجیب سرا یہ دنیا کی، اس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں جو آیا وہ جائے گا ہی نہیں، بلکہ آئے دن مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہم معائنہ کرتے دیکھتے ہیں، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں گھر میں بچے نے جنم لیا، آج فلاں آدمی اللہ کو پیارے ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، اور یہ سلسلہ گویا جاری و ساری ہے۔ ہمیں ایسے ماحول میں قرآن مجید نے اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے اور ساتھ ساتھ اسے کس طرح گزاریں، اسے صحیح سمت میں گزارنے کے اصول و ضوابط بھی ہمیں سکھلائے ہیں۔ میری بہنوں، آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ہم وقت کی قدر کیسے کریں، آپ کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کی ایک صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ انسان پیدا ہوا، 60-70 سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہونا ہے، زندگی کے آخری لمحات سے دو چار ہے، خیش و قریب آپ کے پاس موجود ہے، رشتہ دار آپ کی مزاج پرسی میں لگے ہوئے ہیں، اگر بیمار ہے تو ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہوئی ہے، ساری سہولیات آپ کے سامنے ہیں، ڈاکٹروں کی جانب سے زندگی کی امید سنائی جا رہی ہے کہ امید ہے کہ ریکور ہو جائے، یہ اچھے ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، میری پوری کوشش ہے، جہاں ہم ڈاکٹروں کی ٹیم کی پوری کوشش ہے، لیکن وہی ملک الموت کھڑا نظر آتا ہے، مرنے کے قریب انسان جو جھانکنے کے عالم میں ہے، اس کی دیدار کر کے حیران و پریشان ہوتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا وقت مل جائے، کچھ بچوں کو وصیت کر دیں، کچھ نصیحت کر دیں، کچھ مال سے متعلق صدقہ و خیرات بھی کر لیں، کچھ لوگوں سے دینی دنیاوی باتیں بھی کر لیں۔ ایسے موقع پر اسے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی، اسے موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ جب فرشتے ان سے کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے دیکھو مال کی محبت میں غفلت میں مبتلا نہ کر دے، بلکہ جو اللہ نے تمہیں روزی دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور وہ انسان کہنے لگے الہی تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہم یقین دلاتے ہیں ہم صدقہ و خیرات کر کے تیری نزدیکی اور قربت حاصل کر دیں اور صالحین کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہاں سنایا جاتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی انسان کا وقت متعینہ آ چکا، موت کی گھڑی آ چکی، سیکنڈ بھر کے لیے اسے مہلت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس وقت میں اس انسان کا حال کیا ہوگا جب وہ سوچ رہا ہوگا وصیت کر لیں، کچھ نصیحت کر دے،
کچھ ہم کلامی کا شرف حاصل کر لے، اپنے خاندان رشتہ داروں سے بات کر لے، ڈاکٹروں سے کچھ گفتگو کر لے، دوست احباب سے کچھ بات چیت کر لیں، لیکن موت کا فرشتہ کہتا ہے نہیں آج تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، چلیے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ پوری زندگی ہم نے کس طرح گزار دی۔ تو زندگی کا محاسبہ کرنا ہو اس طرح تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے۔ اور اگر آپ کو سال کا محاسبہ کرنا ہے، انسان کا سال کس طرح گزرتا ہے، تو خاص طور سے ان طلباء اور طالبات سے پوچھیے جن کے ساتھی، جن کے ہم سبق، جن کے کلاس میٹ پاس ہو جانے کے نتیجے میں دوسرے کلاس میں پروموشن پا لیتے ہیں، اور وہ بچہ یا بچی جس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، فیل ہو جاتی ہے یا فیل ہو جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ انہیں احساس ہوتا ہم نے سال بھر یوں ہی گوا دیا، میرا سال برباد ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دن کے بارے میں یعنی مہینے کے بارے میں سوچنا چاہیں تو مہینہ کو اس طرح آپ سمجھیے کہ ایک انسان ملازمت پیشہ ہے، مہینہ بھر کام کاج کرتا ہے، اس کو امید رہتی ہے کہ مہینہ ختم ہوگا، تنخواہ ملے گی، پیسہ آتے ہی قرض داروں کے قرض ادا کریں گے، سودا سلف جو ہم نے لایا ہے اسے ہم عطا کر دیں گے، کچھ شاپنگ کرنی ہے، کچھ سامان خریدنا ہے، ان پیسوں سے وہ کام کر لیں گے، کچھ دین کی بھی خدمت کریں گے، کچھ دنیا میں رفاع عامہ کے کام بھی کر لیں گے۔ لیکن مہینہ گزر گیا، تنخواہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے، مشاہرہ اسے ملتا نہیں ہے، اس کا سارا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے، حیران و پریشان ہوتا، شام کے وقت میں گھر واپس آتا، ماں مطالبہ کرتی بچہ لائے، بیٹا لائے، تنخواہ لائے، باپ کی طرف سے بات ہوتی بیٹا تنخواہ لائے، بیوی کی طرف سے بات ہوتی بابا تنخواہ لائے، بیوی مطالبہ کرتی تنخواہ لائے، بچوں مطالبہ کرتے تنخواہ لائے، سب کا جواب دیتے دیتے حیران و پریشان رہتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارا یوں ہی گزر گیا، مہینہ بھر کام ہم نے کیا، مجھے تنخواہ تک نہیں ملی۔ اسی انداز سے دن کے بارے میں اگر آپ کو سوچنا ہے تو اس طرح سوچ لیجئے کہ اگر کوئی انسان مزدوری کرتا ہے، وہ کسی چوک چوراہے پہ جا کے بیٹھتا ہے صبح کے وقت میں کہ کوئی کام کرانے والا ہمارے پاس آئے گا اور ہم کام کر لیں گے، شام کے وقت میں گھر جائیں گے، شام کے وقت میں گھر جائیں گے تو پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دن بھر کی مزدوری سے متعلق کچھ چیزیں لے کے جائیں گے، سودا سلف لے کے جائیں گے، لیکن اسے صبح سے لے کے شام تک کام ہی نہیں ملا، کوئی اس کو لے نہیں گیا، مزدوری کرنے کے لیے اسے کسی نے پوچھا نہیں، شام کو واپس آیا، دن بھر گویا اس کا یوں ہی گزر گیا، کتنا حیران و پریشان ہوگا، دن اس طرح گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھنٹے کی خبر معلوم کریں، ایک گھنٹہ آپ کا کس طرح بیتتا ہے، دوست احباب کی مجلس میں محو گفتگو ہو جائے، موبائل کے چکر میں الجھ کے رہ جائیں، کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، گھنٹہ کیسے گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا، لیکن کسی کے انتظار میں بیٹھے رہیے آپ، کسی نے آپ کو بتا دیا فلاں وقت میں آ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، موبائل پہ نگاہ آپ کی پڑی ہوئی ہے، لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، لیکن آ نہیں رہا، ایک گھنٹہ آپ کا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے، یہ ایک گھنٹے کی اہمیت ہے۔ اب منٹ سے متعلق بھی معلومات کر لیجئے، ایک منٹ کی دیری سے آپ کا سارا کام چوپٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہیں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ لے رکھا ہے، کسی اسٹیشن پہ آپ کو پہنچنا ہے، اسٹیشن پہ گاڑی لگی ہوئی ہے، آپ پلیٹ فارم پہ پہنچتے ہیں، ایک منٹ کی دیری سے نتیجتاً آپ کی نگاہوں کے سامنے گاڑی رینگنے لگتی ہے، ریل چلنے لگتی ہے، اور آپ ایک منٹ پیچھے رہنے کے نتیجے میں آپ کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے، آپ کا سفر کا سارا پروگرام اور پلان فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایک منٹ کی اہمیت۔ اس کے علاوہ بھی سیکنڈوں کا بھی حال معلوم کریں گے آپ سیکنڈ کا بھی حال معلوم کرنا چاہے تو ویسے ہی ہوتا ہے، اتنے سیکنڈ کے بعد اتنے سیکنڈ پہلے یہ کام ہونا ہے، تو آپ سیکنڈ ہو منٹ ہو
جی بات چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے اوقات کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نگاہ میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ، سال، عمر کی اہمیت ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے دنیا میں یوں ہی اپنے اوقات کو بسر کر دیا تو سوائے پچھتانے کی کچھ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذمایا کہ 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان 5 نعمتوں میں سے 3 کا تعلق وقت سے ہے. زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری. آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے جوانی کے اوقات کو کہاں صرف کیا. الہ آبادی یہ بات بھی یاد رکھیے، غنیمتوں سے متعلق جب بات آئی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں تو ایک بات یہ بھی ہے، ایک بات یہ ہے کہ آپ غنیمت سمجھیے زندگی کو، غنیمت سمجھیے جوانی کو، غنیمت سمجھیے فرصت کے اوقات کو. ظاہر سی بات ہے ان تینوں کا تعلق وقت اور ٹائم سے ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، حیات کو موت سے پہلے، فرصت کو غنیمت، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو فقیری سے پہلے. یہ دنیا میں 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس سلسلے میں مکمل رہنمائی کی. مقصد کیا ہے کہ اپنے اوقات کو کیسے گزاریں گے. مرنے کے بعد یہ بات آتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں انسان کی پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ ان سے 5 سوالات نہ ہو جائے. وہاں بھی 5 سوالوں میں سے 2 سوال وقت سے متعلق ہی ہے. ان عمرہ فیما افناہ وان شبابی فیما ابلاہ. زندگی کے ایام کو کہاں آپ نے گزارے اور جوانی کے ایام کو کہاں آپ نے برباد کیا. ان دونوں کا تعلق خصوصیت کے ساتھ آپ کے وقت سے ہے. تو اگر ہم نے وقت کی قدر کی اور اس کا صحیح استعمال کیا تب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کے منازل طے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمیشہ نہیں کیا تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پرسش ہوگی، سوال ہوگا، صحیح جواب نہیں دے سکے پھر ہمارا انجام بڑا خطرناک ہوگا. اگر کوئی انسان دنیا میں یوں ہی وقت گزار دیا، مرنے کے بعد اس کی پیشی ہوئی، انسان وہاں کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. دنیا میں دوستی کے دم بھرے تھے، اپنے اوقات کو برباد کر دیا تھا. کل قیامت کے دن انسان کو احساس ہوگا کہ کس دوست کے چکر میں ہم نے اپنے اوقات کو برباد کیا تھا اور کس دوست کے چکر میں ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا. علاوہ دی انسان مرنے کے بعد قیامت کی پشیمانی کو دیکھے گا.
یا جہنم کے عذاب کو دیکھے گا تو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بالمقابل کیا سمجھے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، قیامت کے دن تو 1000 سال کے برابر ہے یا 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر مرنے کے بعد جنت و جہنم کا جو فیصلہ ہوگا تو ابد الآباد کی زندگی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی استغاثہ کرے گا، اللہ سے دعا و مناجات کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑا کے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، الہی ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ایک چانس دے دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے، یقین دلاتے ہیں۔ تو میدان محشر میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے سوال کرے گا، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حکم الہی کیا ہوگا؟ ہمیں تم کو ہدایت دینا ہوتا تو وہی ہدایت دے دیتے، پھر آج کے دن کی پشیمانی پریشانی تمہارے ساتھ لائق ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے دنیا میں تم کو موقع تو دیا تھا، تم نے دنیا کا فائدہ نہیں اٹھایا، اب تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جاؤ جہنم میں۔ جو تم نے کرتوت بد کیا ہے اس کے ساتھ منہ کاٹنا ہوگا۔ تو یہ ہے وقت جس کے لیے کبھی ہم منٹوں کا اعتبار کرے، گھنٹوں کا اعتبار کرے، دنوں کا اعتبار کرے، ہفتوں کا اعتبار کرے، مہینے کا اعتبار کرے، سال کا اعتبار کرے کہ عمر کا اعتبار کرے۔ ان وقتوں کو کام میں کیسے لگائیں گے اور کام سے کیسے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں بغیر کام میں لگائے ہوئے، اس سلسلے میں تھوڑی سی باتیں یاد رکھیے۔ عموماً اللہ نے انسان کو فرصت کی اوقات دیے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کر لیجئے، بخاری کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ان نعمتوں سے متعلق گھاٹے اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی کی نعمت ہے، اور ایک نعمت فرصت کی نعمت ہے، وقت کی نعمت ہے۔ انسان صحت کی قدر نہیں کرتا، الٹی سیدھے کھاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، بیماری مبتلا ہونے والے حرکات و سکنات سے دوچار ہوتا ہے، بے احتیاطی بد پرہیزی کرتا ہے، اپنے جسم کو خواہ مخواہ تھکاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اور بیماری مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جبکہ بھی صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ہم اس نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ کس معنی کر کے؟ صحت ہے تو ہے، ہم جس طرح چاہے زندگی گزارے، میری زندگی میری مرضی، ہم جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے، ہم پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، ہم برائیوں میں لت پت زندگی گزارے، نتیجے کے طور پر مختلف قسم کی بیماریوں سے دوچار ہو جائیں۔ ہمیں صحت کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا، جسم کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی صلاحیتوں کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم نے اپنے جسم کا صحیح استعمال نہ کیا، نتیجے میں بیماریوں کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، امراض، مختلف قسم کے امراض اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور رہا تندرستی کے ساتھ ساتھ فارغ البالی کا معاملہ، فرصت کا معاملہ، آدمی فرصت کے اوقات کو یوں ہی گزار دیتا ہے، سوچتا ہے فلاں کام فلاں وقت میں کر لیں گے نا، ہمارے پاس تو بھی فرصت ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کے فرصت کے اوقات گزر جاتے اور اس کو استعمال میں نہیں لاتا انسان۔ آپ چاہیں تو فرصت کی گھڑی میں خوب اللہ اللہ کر لے، کام کاج زیادہ کر لے، کہیں ایسی مشغولیت آ جائے کہ کام کاج نہ کر سکے،
یا جس میں بیماری کا عارضہ اور لاحقہ ہو جائے، نتیجے کے طور پر آپ فرصت پانے کے باوجود بھی کوئی کام نہ کر سکے، تو حکم کیا دیا گیا کہ فرصت کو غنیمت سمجھا جائے۔ انسان فرصت کے اوقات کو اور فرصت کے ایام کو یوں ہی گزار دیتا ہے۔ کیسے؟ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ اسے گوش ہوش سے سنیے اور کان کے ذریعے سے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ماشاء اللہ، اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے، ان کا ٹائم کی پابندی کچھ نہیں ہوتی ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھتے نہیں ہیں۔ کسی سے گفتگو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، گھنٹے 2 گھنٹے اس کے گزر گئے، پتہ نہیں چلتا کیسے اوقات گزر جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی غیبت اور چغلی اور برائی بیان کرنا، الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا، اس کی بری حرکتوں کا تذکرہ کرنا، تو انسان جب اسے مشغول ہوتا ہے تو ایک نہیں سینکڑوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا، اور وہ مزے کے ساتھ سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ یہ ہمارے اوقات اس طرح گزر ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں جو انسان اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ معمولی چیزوں میں اپنے اوقات کو صرف کرتا اور برباد کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ فلاں صاحب کے جائیں گے، کچھ بات چیت بھی ہوگی، کچھ آرام بھی کریں گے، کچھ گفتگو کریں گے، کچھ ناشتے بھی ہوگا، کچھ کھانے پینے بھی تناول کیے جائے گا، دنیا بھر کی منورنجن کی باتیں ہو جائیں گی۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، یوں ہی گزار دیتا ہے۔ انہی میں سے ہمارا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈ اور منٹ کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اس کا محاسبہ کرنے کے بجائے گھنٹہ کیا، دن کیا، ہفتہ کیا، مہینہ کیا، سال یوں ہی ہمارے گزر جاتا ہے تمناؤں میں، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور اس کے بعد کچھ کرتے نہیں، یوں ہی وقت گزار دیتے ہیں۔ فرصت کے ایام میں اگر ہمیں عبادت کرنے کی تلقین کی گئی تو پہلے سے انسان پلان بناتا ہے، ایگزام دیں گے، 3 مہینہ ہمارے پاس وقت رہے گا، کچھ کام کر لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے، لیکن وہ 3 مہینہ کیسا آپ کو گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ علاوہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کاروباری اعتبار سے، معیشت اور معاش کے اعتبار سے کچھ فکر دامن گیر ہوتی ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ عام طور سے انسان اس سلسلے میں کوشش نہیں کرتا کہ اپنے وقت کو کس طرح صحیح مصرف لے اور کس طرح صحیح اس کا استعمال کرے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے دیندار طبقہ ہو کہ دنیا دار طبقہ، عبادتوں میں ان کا من نہیں لگتا ہے، ریاضتوں میں طبیعت نہیں لگتی ہے، اللہ کی بندگی کرنے میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی ہے، لیکن گھومنے کی دلچسپی رہتی ہے، دوست احباب سے بات کرنے کی دلچسپی رہتی ہے، گھومنے پھرنے کی دلچسپی رہتی ہے، فلاں مال میں جانا ہے، فلاں کھانے کی ہوٹل میں جانا ہے، فلاں ریسٹورنٹ میں جانا ہے، فلاں پارک میں جانا ہے اور فلاں جگہ جانا ہے۔ اس قسم کے پروگرام ہی انسان بنا، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری عبادتیں وہ انسان کر چکا ہے اور ان کے پاس وقت فارغ ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں عبادتوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعا و مناجات کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے، اللہ کی قربت و نزدیکی کے حصول کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے، نوافل روزے کی کثرت کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے اپنے اوقات کو نکال سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہمارے اوقات کیسے گزر جاتے ہیں، خود ہم اس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کے پاس ان کا حساب کا وقت آ چکا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ان کا محاسبہ ہوگا، لیکن حساب کے لیے تیار نہیں ہے۔ شام سے صبح اس کا محاسبہ ہوگا، لیکن حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
بدعملیوں کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے ورود کا نزول کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے بالمقابل چھوٹی سی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا خاتمہ جب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، پوری دنیا کا محاسبہ کرایا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اس کا ہم حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ہم سے کہا گیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربی محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم۔ انسان کو جب سمجھایا جاتا ہے، ذکر و نصیحت کی باتیں کی جاتی ہے، دلوں کو نرم کر دینے والے گفتگو سنائی جاتی، اللہ کی طرف مائل ہونے والی باتیں بتلائی جاتی ہے، دنیا داری سے نکل کر دینداری سے سروکار رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو انسان اولاً تو اس قسم کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، اور اگر بتکلف سنتا ہے تو اس کے دل حاضر نہیں رہتے، دماغ کہیں رہتا ہے، کان کہیں رہتا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من رب محدث الا استمعوہ، بتکلف سنتے ہیں، کان لگاتے تو ضرور ہیں، وہ کھیل تماشا بنا کے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہے۔ یاد رکھیے گا، قلب غافل کی دعا تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر بندگی میں لگے ہوئے ہیں، دل آپ کا حاضر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے دل آپ کا حاضر نہیں ہے، اللہ سے دعا مناجات کرتے دل آپ کا حاضر نہیں ہے، بلکہ غافل دل ہے، تو غفلت کے ساتھ جو بھی عبادت کریں گے اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے ہیں۔ عادت ہے ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، پڑھ لیتے ہیں جھٹ پٹ، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 رکعت مغرب میں، 4 رکعت عشاء میں، 2 رکعت فجر میں، یہ فرض کی کیفیت اس طرح ادا کر لیا، کھڑا ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، یہ ایک عادت کی چیز ہے۔ لیکن عبادت سمجھ کے اگر اسے کیا جائے تو اس کے سارے اصول و ضوابط کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کس جذبے کس ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں، جھکنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سجدہ میں جانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، اس میں کس طرح کی قربت و نزدیکی حاصل ہوتی ہے، ہم اللہ سے وہاں کس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، دل کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح آہستہ آہستہ ہم سناتے ہیں، وہ ہے عبادت۔ آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو عادت کے طور پہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عبادت کے فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں وقت کو غنیمت سمجھنا ہے، اس معنی کر کے غنیمت سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر مستعار، ایک کرائے کی زندگی ہمیں عطا کی ہے، 50-70 سال کی زندگی ہمیں عطا کی ہے۔ اس زندگی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباب و وسائل ہمیں عطا کیے۔ یہ زندگی گزارو، لیکن محتاج زندگی گزارو۔ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رازق نے تمہیں روزی دی ہے، جس رب کائنات نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری نگہبانی کی ہے، نگہبانی کر رہا ہے، اس سے بے نیاز ہو کر زندگی مت گزارو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سنو، دنیاوی زندگی میں تم ہو، اب زندگی کے اوقات کو اگر تم غنیمت سمجھنا تو اس طرح سمجھو، ہم تمہارے سامنے قسمیں کھا کر بیان کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دن کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظہر چاشت کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ کہا زمانے سے تم باہر چلے جاؤ گے؟ کہ گزشتہ زمانہ ہو کہ موجودہ زمانوں کے آئندہ زمانے، سب تو اوقات ہی ہے۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر تمہیں بتائی جاتی ہے اسی قدر کرو۔ یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن تمہاری نگاہ میں تو بہت بڑی چیز ہونی چاہیے، اس سے تم باہر نہیں آ سکتے ہو، پیدا ہوئے ہو یوں ہی مر نہیں سکتے ہو، اللہ کی جانب سے موت آنی ہوگی، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ جوانی تک تم پہنچو گی نہیں پہنچے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے بچپنا دیا، اللہ نے جوانی دی،
اللہ نے ادھیروں کو پہنچایا، اللہ نے کہولت بڑھاپے کو پہنچایا، اللہ نے ساری صلاحیت دی، جسمانی طاقت و قوت دی، قوت سماعت و بصارت دی، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دنیا گزارنے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل عطا کیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ تم زندگی اچھے انداز میں گزارو، زندگی رب کی بندگی میں گزارو۔ اب اگر ہم وقت کی قدر نہ کریں اور ہمارے اندر وقت کی قدر کا احساس بھی نہ ہو تو اندازہ لگائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ دینی اعتبار سے محروم ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں مگن اور مشغول ہیں، اور حال کیا ہے؟ دنیا میں مگن رہنے کے باوجود بھی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا میں ٹوٹ پڑے ہوئے، لیکن دنیا تب بھی نہیں مل پاتی ہے۔ پھر انسان تو دین سے تو محروم ہی محروم ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے، اب دنیا سے بے نیاد بھی نہیں ہو سکتے۔ انسان کی زندگی بڑی محدود ہے، لیکن اس کی تمنائیں بڑی لمبی ہے، اس کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ حدیث رسول میں باضابطہ سے سمجھایا گیا، ایک چوکور سا دائرہ کھینچا گیا اور اس کے بعد ایک لمبی سی لکیر نکالی گئی، اس دائرہ سے اسے باہر کر دیا گیا اور بتایا کہ دیکھیے انسان یہ ہے، انسان کی زندگی چاروں طرف سے محدود کر دی گئی ہے، لیکن ان کی تمناؤں کی جو لسٹ ہے وہ ان کی زندگی سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ بھائی آپ اس زندگی سے تو باہر نہیں آ سکتے، جو اوقات آپ کے لیے متعین کر دیے ہیں اب اس سے باہر نہیں آ سکتے، اب اسی اوقات میں اپنی زندگی کو گزاریے۔ کیسے گزاریں گے آپ جس طرح چاہیں زندگی آپ کی گزرے گی، گھر میں بیٹھے رہیے تب بھی زندگی گزرے گی، کام کاج میں رہیے تب بھی زندگی گزرے گی، برائی کے اندر ملوث رہیے تب بھی زندگی گزرے گی، عبادت میں مصروف رہیے تب بھی زندگی گزرے گی، تو زندگی تو اب گزر جائے گی۔ زندگی اور وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا، آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسے آپ اس طرح سمجھیے کہ آپ برف بیچنے والے ہیں، برف کی سل بیچنے والے ہیں، گرمی کا سخت زمانہ ہے، برف عام طور سے لوگ خریدتے ہیں، فریج کا زمانہ لوگ گھر میں جما لیتے ہیں، لیکن عام طور سے ضروریات کے لیے انسان وقت کی خریداری یعنی برف کی خریداری کرتا ہے۔ برف بیچنے والا کوشش یہ کرتا ہے کہ جلدی اس کی برف بک جائے، اس کا برف بک جائے، ورنہ برف کی جو سیل ہے آہستہ آہستہ پگھل پگھل کے سارا سرمایہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ آپ کا وقت کی رفتار کیا ہے؟ آپ الیکٹرسٹی کو دیکھیے، تار میں کتنی تیزی کے ساتھ میں وہ کرنٹ دوڑ رہی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وقت تیزی کے ساتھ آپ کا گزرتا ہے۔ سیکنڈ بھی گزرتا ہے تو منٹ بھی گزرتا ہے تو گھنٹہ بھی گزرتا ہے تو ہفتہ بھی گزرتا ہے، دن بھی گزرتا ہے تو ہفتہ بھی گزرتا ہے، مہینہ بھی گزرتا ہے، سال بھی گزرتا ہے، عمر پوری کی پوری گزر جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ وقت ہمیں دیا۔ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، تم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے؟ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں جمع کرے گا؟ اس کی وجہ بتائی گئی۔ دنیا میں جو اوقات آپ کو دیے گئے، جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی، جن نعمتوں سے آپ کو نوازا گیا، سارے اسباب وسائل آپ کو فراہم کیے گئے، بہم پہنچائے گئے، صرف اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرنا، بلکہ تمہاری زندگی اس طرح گزرے کہ احتیاط کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں فی عیشت راضیہ، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے۔ دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے اور آخرت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیے۔ قرآن نے کہا فی عیشت راضیہ، جنت میں کہا جائے گا من چاہی زندگی گزارو۔ دنیا میں اپنے نفس کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ اللہ جدھر گھمائے گا ادھر گھومیں گے، اللہ جو کام لے گا وہی کام کریں گے، آپ نے ویسا انجام دے دیا۔ کل قیامت میں آپ سے کہا جائے گا اب تمہاری زندگی بڑی اچھی زندگی گزرنے والی ہے، جو چاہو وہی کھاؤ، جو چاہو وہی پیو، جہاں چاہو وہی رہو، جنت کی ساری سہولیتیں تمہیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ میری بہنوں، وقت قریب ہونے کو ہے، لمبی گفتگو بھی ہو گئی، وقت کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی، کچھ لنترانیاں بھی ہم نے بگاڑ دی، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ منٹ منٹ کا بھی، سیکنڈ سیکنڈ کا بھی خیال رکھیے۔ آپ جب
اپنا بخار کو ناپتے ہیں، نبض پہ ڈاکٹر ہاتھ رکھتا ہے، وہاں سیکنڈ ہی دیکھا جاتا ہے، پلس اب کتنا چل رہا ہے، 1 منٹ میں اس کی رفتار کتنی ہے، درجہ حرارت کو کس طرح ناپا جاتا ہے۔ پھر علاوہ ازیں منٹ کا بھی حساب ہوتا ہے، گھنٹے کا بھی حساب ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ کام کریں گے اتنی مزدوری ملے گی، 2 گھنٹہ کام کریں گے اتنی مزدوری ملے گی، دن میں 8 گھنٹے آپ کام کریں گے اتنی مزدوری ملے گی۔ پورے مہینے کے لیے ہم آپ کو ہائر کر لیا ہے، آپ کو اپنے سروس میں رکھ لیا، تو مہینہ بھر بھی یہ کام اتنا کرنا ہوگا، اتنی ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہے۔ تو جو کام آپ کو لگایا گیا، جو اوقات آپ کو دیے گئے، ان اوقات کا محاسبہ بھی آپ سے ہوگا۔ اللہ کے واسطے کھانے پینے میں عورتوں کو دیکھا گیا، کھانے پینے میں ان کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے، بننے سنورنے میں ان کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے، گھومنے پھرنے میں اس کا زیادہ وقت گزرتا ہے، گھروں کی صفائی اور پوچھا مارنے میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ رات کا ہی قصہ سونے کا ہے، سونے میں گپ پاسٹنگ کرنے میں، بکواس کرنے میں، فون پہ گفتگو، محو گفتگو رہنے میں، موبائل سے لگے رہنے میں، اور اس کے مختلف قسم کے پروگرام کے دیکھنے میں، سیریل کے دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے میں، صحیح علماء کی تقاریر کی سماعت کرنے میں، یا ذکر و اذکار میں، اللہ کی بندگی میں، دنیا اور آخرت کی دنیا کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں، آسمان و زمین پھیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں غور و فکر کرنے میں ہمارے اوقات گزرتے نہیں ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الہی تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور ہمیں تو نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کیا اٹھتا ہے؟ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اوقات کو صحیح انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے جو عبادتیں یومیہ ہے، جو عبادتیں دن کی ہے، جو عبادتیں رات کی ہے، جو عبادتیں ہفتہ کی ہے، جو عبادتیں مہینہ کی ہے، جو عبادتیں سال کی ہے، جو عبادتیں زندگی بھر کی ہے، ان ساری عبادتوں سے دلچسپی پیدا کریں۔ دن کی عبادتیں نماز روزہ کی ہے، رات کی عبادتیں تہجد گزاری کی ہے، پھر ہفتے کی عبادتیں جیسے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنے کی ہے، مہینے کی عبادت میں ہر مہینے کے 3 روزہ رکھنے کی ہے، علاوہ اس کے رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کی عبادت ہے۔ یا پھر دن کی عبادت آئے گی تو عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، فلاں فلاں کا روزہ ہے، اس میں رکھنا ہے، شب قدر کے رات کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ زندگی میں ایک بار کوئی بندگی بجا لانا جیسے حج کے فریضے کی ادائیگی ہے، اس کی تیاری بھی چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے متعلق ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت ہمیں میسر کیا اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے درمیان آئے اور چلے گئے، انہیں موقع نہیں ملا۔ کہتے ہیں پھول تو 2 دن بہار زندگی دکھلا گئے، پھول تو 2 دن بہار زندگی کو دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، خاندان کے لوگوں کی بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ تھی، وہ کلی مسل کے رہ گئی اور وہ انسان چلا گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ ارے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی بھی دی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھیر عمر کو پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر دی ہے۔ یہ دیکھیے لمبی عمر دیا ہے تو لمبی لمبی عبادتیں کرنے کا شعور جاگا ہے کہ نہیں؟ اوقات اگر آپ کو زیادہ ملے ہیں تو ان اوقات کو اللہ کی بندگی میں صرف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اب جائزہ لے سکتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے کتنا ہم سوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنا ہم عبادت میں گزارتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنا دوست احباب سے بات کرنے میں لگاتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنا شاپنگ اور مال جانے میں گزارتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنا گھر کی صفائی میں لگاتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں سے کتنا کھانے پکانے اور کپڑے کے استعمال کرنے میں لگاتے ہیں۔ اب اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو وقت کی قدر کیجئے، وقت بھی آپ کی قدر کرے گا۔ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی، وقت بھی اسے قدر نہیں کرتی۔ کہتے ہیں آج کا کام کل پر نہ ڈال،
جو کام آج نہیں کر سکے کل کام 2 دن کیسے کر لیں گے؟ کل نہ کل کر کے کل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہماری زندگی میں برکت دے اور ساتھ ساتھ صحیح عمل کی شعور عطا فرمائے، علاوہ دی اپنے وقت کو صحیح مصرف میں لینے کی توفیق دے، برائیوں سے، بدخائیوں سے، غیبتوں سے، چگلیوں سے، لگائی بجھائی سے، فتنہ پروری سے، ادھر ادھر کی باتوں سے ہمیں بچائے رکھے، دین کی خدمت لے، دین کی ترویج اشاعت کا جذبہ بخشے، عبادت و بندگی کرنے کی توفیق دے، دعا و مناجات میں لگے رہنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کرنے میں اور اللہ کی بندگی کرنے میں مصروف رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے، اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا، جو لوگ الہی ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو صاحب اولاد نے اسے صاحب اولاد بنا دے، اور جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے، ہر قسم کی آفات و بلیات اور مصیبت سے سلامت رکھے، زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔